حلقہ NA210 سانگر سے ابتدائی نتائج میں آپ کی برتری تھی، اس کے بعد نتائج رکے. سو یہ ٹیلی ویژن کا قصور ہے، میڈیا کا قصور ہے؟ نہیں، ٹیلی ویژن کا قصور نہیں ہے، جنہوں نے سیم پلیٹ پہ رکھ کے پیپلز پارٹی کو دیا ہے ان کا قصور ہے. اب آپ کے پاس ایویڈنس سارہ بانو صاحبہ ہے؟ جیسے کچھ لوگ تو اپلوڈ کرے ہیں فارم 45 یا اس قسم کے کوئی معاملات. سنیں، اللہ معاف کر دے، جتنی 2 نمبری اس ملک میں ہوتی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ فیک نیوز تھی، وہ خام خواہ میں ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہیں، یا ہم لوگوں کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں، یا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کی یہ اوقات ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ ملک ان کے سامنے ہے، نہ ان کے سامنے عوام کا مفاد ہے. اس سے پہلے آپ نے بات کی ان سب کے مل بیٹھنے کی اور کہا کہ یہ جمہوری عمل ہے، ایک دوسرے کے خلاف تقریر کرنا، یعنی کہ عوام بے وقوف ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو بتائیں کہ حمام میں سب ننگے ہیں، اور اس کے بعد ملک کے وسیع تر مفاد میں ایسی کون سی آفت پڑی ہوئی ہے کہ اقتدار میں ہی بیٹھنا ہے. بٹ سارہ بانو صاحبہ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس تو آپ کا بھی تھا پی ایم ایل این کے ساتھ. جی بالکل، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہوا تھا. میں تو پہلے دن سے اس چیز کے خلاف تھی، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پھر کہاں سے جاتا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد، اس کی لاش ہمارے کندھوں پہ ڈال دی جاتی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا، بشیر میمن صاحب تھے، تھوڑے ذاتی تعلقات تھے، جو مٹیاری میں جو ہمارے 3-3.5 ہزار ووٹ تھے کہ چلے ٹھیک ہے یہ نون کو مل گئے، یا ان کے جو مولانا صاحب کے ادھر سے 2 لوگ کھڑے تھے، یا گوٹکی میں ہمارے ووٹ تھے، وہ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو اتنا اچھال کر کیوں بتایا جا رہا ہے. تو آگے آپ نے کوشچن ریز کیا، آپ بھی کرتے ہیں مخالفت، آپ نے بہت سٹیٹمنٹس دی اگینسٹ پی ایم ایل این، بٹ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی، اس طرح اور لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے. اٹس پالیٹکس. دیکھیے، میں نے تو اپنے تحفظات کا اظہار اپنی قیادت کے سامنے کیا تھا، اور انہوں نے یہی مجھے کہا تھا کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا. کیونکہ شاید میں ابھی اتنی سیاستدان نہیں بنی پکی کہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ ملک کے وسیع تر مفاد کا ماسک پہن کر اور میں بیٹھ جاؤں کہ ہاں جی اب یہ ملک کا وسیع تر مفاد یہ تھا کہ ہم ادھر نہ بیٹھے تو پتہ نہیں ملک کوئی خدا نخواستہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا. تو یہ جس طریقے کے الیکشن بھی نہیں، بدترین سلیکشن ہوئی ہے، اور کوئی پرسانے حال نہیں. آپ اس کو الیکشن کیسے سمجھتی ہیں؟ آپ نے پیر صاحب کا پریس کانفرنس بھی سنی کہ جب لوگ کے پاس آئے، اب وہ لوگ کہاں سے آئے؟ اب ظاہر ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں کہ جی یہ اتحاد کر لیں تو سیٹ آپ کو مل سکتی ہے، ورنہ آپ کے نام کے سامنے 0 لکھا ہوا ہے. تو بھائی پھر ایک نئی پارٹی کی تشکیل ہونی چاہیے نا، ہٹائیں ان کو. پھر نہ عوام کو آپ تنگ کریں، نہ اس 25 کروڑ کا پیسہ آپ ضائع کریں، نہ ہم لوگوں کے پیسے ضائع ہوں، نہ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں، اور نہ لوگ دل برداشتہ ہوں. اس وقت ملک میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے. وہ واپس ہو گئی ہیں سیٹیں؟ جی، اوتھ لینے سے پہلے آئی تھنک ریزائن نہیں کر سکتے، ان کی پر ایک ٹیکنیکلٹی ہے، کیسے واپس کریں گے؟ پتہ نہیں، کچھ ایسا ہی ہوگا کہ ظاہر آپ جا کے اوتھ لے کے اس وقت ریزائن دیں گے. یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کریں گے. ابھی فرائیڈے کو ہمارا دھرنا ہے. لیکن یہ نہ وسیع تر مفاد پھر آپ کے سامنے آ جائے اور پھر آپ لوگ رکھ لیں وہ 2 سیٹیں. کال آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے جو سنا ہے کہ کوئی ادھر سے فون کر رہا ہے، کوئی ادھر سے فون کر رہا ہے. میری تو اپنی قیادت سے استدعا ہے کہ ہمیں اپنی بات کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے، اور اب کوئی اس کی جو اس لفظ کی جو لاش ہے یا اس کا بوجھ ہے اپنے کندھوں پہ نہیں رکھنا چاہیے. کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے. 16 مہینے کی جب حکومت تھی، پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے وزیر اعظم ہوتا تو حالات مختلف ہوتے. نون والے کہتے شریف وزیر اعظم ہوتا تو حالات مختلف ہوتے. تو اب ایسی کون سے حالات آگے کہ آپ نے پی ڈی ایم سیزن 2 شروع کر دیا؟ جب پی ڈی ایم سیزن 2 ہی رکھنا تھا تو پھر یہ الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ نیوٹرل آئی ہوپ ایک ہو جائے گا معاملہ. سارہ بانو صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کراچی میں کیا ہوا ہے؟ کراچی میں کیا ہوا ہے؟ کراچی میں واپس سے وہی کہوں گی جو پیر صاحب نے کہا ہے. جی ڈی اے کے سامنے 0 اور ایم کیو کے سامنے 15. آپ کے لیے ریگنگ اور ہوئی زیادہ ہے؟ مل گئی. جی تو ظاہر ہے جب ہمارے پیر صاحب ہماری پارٹی لیڈر ہمارے روحانی پیشوا انہوں نے بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پر، اور ایک چینل نہیں تھا، ہزاروں چینلز کے سامنے بیٹھ کے جب انہوں نے بات کی ہے تو وہ بات پھر ایسے ہوائی بات نہیں ہوتی، وہ بات ہوتی ہے. تو میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں. جی سو سارہ بانو صاحبہ، جی ڈی اے نے 16 فروری کو احتجاج کی کال دی ہے. جماعت اسلامی کو دعوت دی گئی ہے. جے یو آئی ایف اور تحریک انصاف کو بھی دعوت دیں گے؟
جی مولانا ان کو دعوت دی گئی ہے اور میرے خیال میں وہ لوگ ہوں گے کیونکہ وہ میں نے ابھی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ہی دیکھا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ لوگ بھی آپ کے میں ساتھ آپ کو ہوں. بھی باقی سب کو پلیز کل فرائیڈے کو یہاں پر آ کر اس جلسے کی اگر آپ کو دیکھا حال لوگوں کو بتایا جا سکے رائٹ. تو سو پیپل جی بات 45/7 گھوم گئے تو مجھے یاد آ گیا کہ شہزادہ سلیم نے جب دی انار کلی کو تو کبوتر اس کے ہاتھ سے اڑا تھا معصومیت سے بولا کہ وہ تو اڑ گئے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ فارم 45 اور 47 کسی کو نہیں مل رہے. یہاں پر کچھ بنتی ہے کسی چیز کو. کبوتر آپ کہہ رہی ہیں اڑ گئے تھے اس وقت. جی رائٹ. ایک دم کبوتر. اوکے سو یہ ایک انٹرسٹنگ ہے. بٹ میرا اس میں ایک اور کوشچن بھی ہے رضا صاحب کہ فارم 45 اگر ایک طرف کے صحیح ہے یا دوسری طرف کے اس میں سگنیچر ہے ایک طریقہ ویریفائی کرنے کا, بٹ یہاں پہ اگر 2-3 کینڈیڈیٹس کے میچنگ ہو اور ایک کا الگ ہو پھر کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف امیدواروں کے پاس ہی کاپی ہوتی ہے. اس کی ایک ماسٹر کاپی الیکشن کمیشن کا جو نمائندہ ہے پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. اس پہ تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہونے چاہیے. یہ لا ہے, یہ میری آپ کی خواہش نہیں ہے. یہ الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا جا چکا ہے کہ تمام پولنگ ایجنٹس جو بھی نمائندہ پولنگ ایجنٹس ہوں گے جو کاؤنٹنگ میں بیٹھیں گے اس پولنگ اسٹیشن پہ ان کے دستخط لازمی قرار دیے گئے ہیں. یہ قانون ہے. تو ایک تو اس پہ دستخط ہونا چاہیے, اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر کے بعد بھی ایک کاپی ہوگی. تو یہ سب یہ 3-4 یہ کلیمنٹس جائیں گے, ایک جائے جو کلیم کر رہا ہے, رسپونڈنٹس ہوں گے, پھر 4-5 اور وہاں پہ امیدوار یقیناً ہوں گے. ہر ایک کا تو پولنگ ایجنٹ بیٹھا بھی نہیں ہوتا فری, 1-2-3 ہی پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اندر, تو باقی لوگوں کو تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جیتے یا ہارے. تو وہ جو 2-3 لوگ ہیں, ایون 2 لوگ ہیں, ایک کم از کم یہ تو ہے نا کہ ایک کلیمنٹ ہے اور ایک سامنے اس کا جو رسپونڈنٹ ہے, یہ 2 اپنے فارم 45 لے کر چلے جائیں. اس سے میں آپ کو بتاؤں نا اتنی ظاہری انوملیز ختم ہو جائیں گی. نمبر آف ووٹس, نمبر آف ریجیکٹڈ ووٹس, کاؤنٹنگ, ٹوٹل نمبر آف بیلٹس, ہاؤ مینی بیلٹ, بہت کچھ ہوتا ہے ایک فارم 45 کے اوپر. وہ جب وہ سامنے بیٹھ کے دیکھیں گے جو جج بیٹھے ہوں گے ٹرائبونل کے اندر, ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس کا فیصلہ کرنا. پیپلز پارٹی یہ ریگنگ ہوئی ہے تو یہ صرف آپ کی سیٹس پہ ہوئی ہے یا جماعت اسلامی کی طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹس پہ بھی ہوئی ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیسٹ کیسز اٹھائے جائیں جب یہ کلیم ہر طرف پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لاہور میں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. شہری رحمان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, بہت ساری پارٹیاں جو یہ بات کر رہی ہیں, فضل الرحمان صاحب آج بات کر رہے ہیں. تو ہر صوبے سے سیمپل ٹیسٹ کیسز لے لیے جائیں جہاں پہ آپ کے پاس میکسیمم ایویڈنس اویلیبل ہو. ایسا نہ ہو کہ کلیمنٹ حیدر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری بہن بھی ٹھیک کر رہی ہیں کہ اب فارم 45 ہے ہی نہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی, عدالت کا بھی, تو عدالت آپ کریں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایٹ لیسٹ ہر شہر سے آپ 3-3 4-4 ایسے ٹیسٹ کیسز اٹھائیں, 2-2 ٹیسٹ کیسز اٹھا لیں جو کہ بہت ہی ایویڈنٹ ہو, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہو, فیصلہ کر لیں, پورے شہر کا بدل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, جو 180 کا کلیم ہے وہ ایگزیجریٹڈ لگتا ہے. 180 پہ کیسے ریگنگ ہو؟ دیکھیں اس طرح ہے, ایک سرور باری صاحب نے بھی اپنا ایک وہ بتایا ہوا ہے جو انہوں نے اپنی اسٹیٹسٹکس نکال لی ہیں. بقول ان کے کم از کم 40 سے 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ تحریک انصاف لیڈ پر ہے, اور اس کی وجہ سے کیا. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا فارم 47, دیکھیں فارم 47 ہم نے ایک مثال دیکھی ہے. 130 پہ فارم 47 آیا تھا, اس کے اوپر پہلے لکھا ہوا تھا کہ جو پول ووٹس ہیں وہ اتنے اور جو ایکسیپٹڈ ووٹس ہیں اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں باقیوں کے سارے زیرو تھے. اس کے بعد پھر وہ ہٹ کے ایک اور نیا آیا جس میں پھر اس کو کریکٹ کیا گیا. تو جب یہ ساری چیزیں, اس کا مطلب ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.